بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سعید بن عمرو اشعث نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سفیان بن عیان نے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف اور عبد المالک ابن جبار سے، انہوں نے شعبہ سے روایت کی۔ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ روایت کے طور پر سنا۔ نیز ابن ابی عمر نے سفیان سے، انہوں نے مطرف اور عبد المالک بن سعید سے، اور ان دونوں نے شعبہ سے سن کر حدیث بیان کی۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے ان سے ممبر پر سنا، وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کر رہے تھے۔ نیز بشر بن حاکم نے مجھ سے بیان کیا، روایت کے الفاظ انہی کے ہیں۔ سفیان بن عیان نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مطرف اور ابن جبر نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ ممبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک میرا خیال ہے۔ ابن جبار نے اس روایت کا مرفوعاً جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا میرا رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوا، پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور، پانچویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہر لگا دی، جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا اس کا مصدق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے۔ حماد بن زید نے کہا میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا، کہا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے آگ میں سے نکالے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ابو عاصم یعنی محمد بن ابی عجوب نے کہا مجھے یزید الفقیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی
اچھی خاصی تعداد تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھر لوگوں کے خلاف خروج کریں، جنگ کریں۔ ہم مدینے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اچانک الجحنم جین، جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والوں لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جی، آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا، اور جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں لٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یزید نے کہا، انہوں نے جواب میں کہا، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کو مبعوث کیا جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں جہنم سے نکالنا ہوگا نکالے گا۔ پھر انہوں نے جہنم پر رکھے جانے اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظر بیان کیا۔ یزید نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یاد نہیں رکھ سکا ہوں، سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ تلووں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں۔ وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں سے کورے کاغذوں کی طرح ہو کر نکلیں گے۔ پھر یہ حدیث سن کر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا، تم پر افسوس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوڑھا صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اور ہم نے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے ایک آدمی کے سوا کسی نے خروج نہ کیا، جہاں جس طرح کے الفاظ میں ابو نعیم نے کہا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔